بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، موت جو ہے وہ برحق ہے اور وہ جب آتی ہے تو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے لے جاتی ہے، لیکن ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ پیش آیا ہے امریکہ میں، اور وہ حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں اسی واقعے سے ملتے جلتے، کچھ واقعات پاکستان میں بھی ہوئے، وہ کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھ دیتا ہوں، اور پھر آپ بھی سوچئے کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے۔ جب میں نے یہ خبر دیکھی اور سب سے پہلے میرا بھی سوال یہ ہوا کہ وہ کیسے زندہ ہو گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے امریکہ میں، اور امریکہ میں ہوا کچھ یوں کہ ایک 82 سال کی عورت خاتون تھیں جن کو ہاسپٹل میں ڈیڈ قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، اور یوں ان کے جو اہل خانہ تھے وہ اس خاتون کو فیونرل ہوم میں لے کر روانہ ہو گئے۔ اس دوران وقت گزرتا گیا اور 3 گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ ظاہر ہے اس دوران ان کے کوئی فیملی جو کے لوگ ہوں گے وہ بھی سارے اکٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو وہاں پہ ہوا کچھ یوں کہ یہ ہفتہ کی صبح کی بات ہے، 11:15 پر جو لانگ آئی لینڈ کے پورٹ جیفرسن کے واٹر ایج جو ایج ریہیب اینڈ نرسنگ سینٹر ہے اس میں اس خاتون کو مردہ قرار دیا گیا تھا، جہاں سے اسے فیونرل ہوم منتقل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ 1:30 پر اچانک دیکھا جاتا ہے کہ وہی عورت جو مر چکی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو چکی ہے، وہ اچانک سے سانس لینا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ سانس لینا شروع کرتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک دفعہ وہ لوگ ڈرتے بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ اچانک بھاگتے بھی ہیں، اور یوں وہ ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف دوڑتے ہیں کہ بھائی آپ نے جس کو مردہ قرار دیا تھا وہ تو زندہ ہو چکی ہے، وہ خاتون اس وقت زندہ ہے۔ تو جس کے بعد اسے ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ اب امریکہ کا آپ سسٹم دیکھیے کہ کتنا اچھا ہے کہ انہوں نے اس خاتون کی نہ تو کوئی تصویر جاری کی ہے، اور نہ ہی اس کی فیملی اور نہ ہی اس کا اپنا کوئی نام ایشو کیا ہے، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کی جو پرائیویسی ہے اس کے اندر دخل اندازی کی جائے، اور وہ ایک مشکل مرحلہ ہے اس وقت ان کی فیملی کے اوپر، اس سے وہ گزرے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی مذاق اڑایا جائے یا کوئی اور بات کی جائے، یا خاتون کو سوسائٹی کے اندر کسی بھی قسم کے ناروا سلوک یا کسی دوسرے رویے کا سامنا ہو، تو اس لیے ان کا نام سگائے راز میں رکھ لیا گیا۔ لیکن اس پہ انتظامیہ چپ نہیں بیٹھی۔ انتظامیہ نے یہ کیا کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی، اور اٹارنی جنرل آفس کو لکھ بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ محکمہ صحت بھی اس معاملے کی اب تفتیش کر رہا ہے۔ اب یہ واقعہ امریکہ میں صرف پہلا واقعہ نہیں، اب سے چند دن پہلے یعنی کہ پچھلے مہینے کی بات ہے، 3 جنوری کو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہاں پر 66 ایئرز اولڈ ایک خاتون ہے، اس کی بھی اسی طرح ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسے مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ وہ ڈیتھ ہو گئی، اسے مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور یوں جب وہ اس کی آخری رسومات ہونے لگی، ایون کہ اس کی باڈی کو بیگ میں پیک بھی کر دیا گیا، جب اس کو آخری رسومات ہو رہی تھیں تو اس دوران وہ جہاں پہ فیونرل ہوم میں کام کرنے والی لیبر تھی، انہوں نے دیکھا کہ خاتون تو سانس لے رہی ہے، اور یوں اس عمر رسیدہ جی خاتون زندہ ہو قرار دے دی گئی۔ اور اس کے بعد اس ہاسپٹل کو جہاں پر اس خاتون کو زندہ جس کو مردہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، آفٹر انویسٹیگیشن 10,000 روپے جرمانہ بھی ادا کیا گیا۔ پھر یہ واقعہ یہیں پہ ہی نہیں رکتا، ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ، جب میں اس واقعے کے ریلیونٹ چیزیں ڈھونڈنا شروع ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ایک اور عمر رسیدہ خاتون ہے جو مرنے کے 24 گھنٹے بعد زندہ ہو گئی۔ نہ صرف زندہ ہوئی بلکہ اس سے مانگا گیا، وہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ اور وہ ہوا یہ تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی، یہ پرانا واقعہ ہے، اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک غیر ملکی جو مردہ خانہ ہے اس میں ایک خاتون کو رکھا گیا اور اسے مردہ قرار دے کر وہاں پر رکھ دیا گیا۔ مردہ خانے میں ٹھنڈ سے برف کی مانند وہ خاتون جمی ہوئی تھی کہ اچانک اس میں زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مردہ خانہ میں موجود شخص وہ گھبرا گیا۔ جب اس شخص نے ڈاکٹرز کو بلایا تو پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہے۔ 51 سالہ بوڑھی عورت سرد خانے میں رکھی، اور اس کے پاؤں کے ساتھ اس کا جو نام ہے وہ بھی لکھا گیا تھا۔ مردہ خانہ میں 24 گھنٹے پڑے رہنے کے بعد بھی اس کی زندگی کے آثار جب مرتب ہوئے تو خاتون نے کو ایک نرس نے آ کے اچھی طرح چیک کیا اور کہا
کہ یہ اچھا جب وہ زندہ ہونے سے پہلے جب وہ موت کی نیند سو چکی تھی تو اسے نرس نے باقاعدہ چیک اپ کے بعد مردہ ڈکلیئر کیا تھا. اب وہ جب زندہ ہوتی ہے تو وہ اٹھتے ساتھ ہی یعنی کہ 24 گھنٹے کے گیپ کے بعد وہ دوبارہ جب اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایک کپ چائے تو لاؤ. تو سب حیران رہ جاتے ہیں اور یہ اس خاتون کی 24 گھنٹے کے بعد پہلی آواز تھی. اب آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم باہر کی بات کریں. اب آپ کو میں تھوڑا سا بیک پہ اور لے جاتا ہوں. تو سرگودا میں بھی ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا, بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا, جب ایک شخص کو ہاسپٹل انتظامیہ نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ بندہ آپ کا مر گیا ہے, آپ لے جائیے. اور اس کے بعد اس شخص کو لے جایا گیا. اس وقت واقعے کو یعنی کہ اس کی ڈیتھ ڈکلیئر کیے جانے کو 5 گھنٹے گزر گئے تھے. اب جب 5 گھنٹے گزر گئے تو ظاہر ہے رشتہ دار خواتین بیان کر رہی ہیں, رو رہی ہیں. اسی طرح اس کی قبر کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا ہے, اس کے جو کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے. جب اس کو غسل دیا جانے لگا تو پتہ یہ چلا کہ اس دوران وہ جو ہے مردہ جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو اسی دوران وہ جو بیان کرتی خواتین تھی, جب ان کو پتہ چلا تو وہ ڈر گئیں, وہاں سے وہ بھی بھاگیں. اور لوگوں نے بھی ایک دفعہ خوف ان کے اوپر ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس کے بعد جب شور ہوا تو پھر وہی جو افسوس وہاں پہ کیا جا رہا تھا وہاں پر خوشیاں منائی جانے لگیں کہ بھائی ہمارا جو بندہ ہے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ زندہ ہو گیا ہے. تو یہ آج ایک انٹرسٹنگ سٹوری تھی. ہم ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ویڈیوز کرتے ہیں, اس میں جو سوشل ایشوز ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, خاص کر خواتین کے ایشو کو. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے, چلے آپ کے ساتھ آج تھوڑا سا ٹیسٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں آپ نہیں بھی جان سکیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ لوگ ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہوگی اور اس کے بعد ان کی سانسیں وہ بحال ہو جاتی ہیں, جو بھی باقی ظاہر ہے زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے جس کو عزت, چاہے جس کو زندگی دیتا ہے, چاہے جس کو موت دیتا ہے, وہ اس کا اختیار ہے. اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی انسان ایک سانس بھی نہ اوپر لے سکتا ہے نہ نیچے لے سکتا ہے, اور وہ وہی ہے جو اس کی زندگی لکھی گئی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو, مجھے جتنے بھی لوگ ہیں, ایک دوسرے کا خیال کیجئے, آپس میں خوشیاں بانٹیے, محبتیں بانٹیے, نفرتوں کو ختم کیجئے. کیونکہ یہ زندگی جو ہوتی ہے اسی طرح چل رہی ہے تو انسان ایک نہ ایک دن تو جانا ہوتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ خوشیاں تقسیم کر کے جائیے, ایک دوسرے میں محبتیں بانٹ کے جائیے, نہ کہ نفرتیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو عمر بھر کسی دوسرے کو بلاتے نہیں, اگر چھوٹی سی بات ان سے ناراضی ہو جائے تو اس کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بڑا ہی نامناسب رویہ ہے. یہ اس رویوں کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, اور دل اپنا نرم کیجئے, دل نرم کیجئے. جو پتھر دل ہے اس میں کیا رکھا ہے. وہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ دیکھے جو فرعون آئے اس دنیا میں, بڑے بڑے پتھر دل لوگ آئے, وہ ایک نہ ایک دن سب چلے گئے. تو بہتر یہی ہے اپنے دلوں کو نرم کیجئے, محبتیں بانٹیے, خوشیاں بانٹیے, اور ایک دوسرے کا خیال رکھیے. آج کل مہنگائی کا دور ہے تو کوشش یہ بھی کیجئے کہ ایک دوسرے کا احساس کیجئے. کہیں کھانا نہیں بن رہا تو اس کو کھانا دیجئے, اور کسی کی ضرورت آپ اگر پوری کر سکتے ہیں تو وہ بھی پوری کیجئے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.